السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، اور جو مزیدار بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے نہیں جا رہا۔ جو خیال تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے اس کو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی طرف لے جایا جائے، وہ ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت میدان میں ہے، اور جو میں نے تجاویز دی تھی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل کے اندر رکھنے کے حوالے سے معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ہماری عدالتیں اب رول کیا پلے کرتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے حوالے سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی سماعت مکمل ہو چکی تھی، فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے درخواستوں پر بھی فیصلہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی GHQ میں حملہ میں ضمانت ہو گئی، مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے ایک اور کیس میں انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ انتخابی نشان لینے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں جانا ہوا، وہ خارج کر دی گئی ہیں درخواستیں۔ مسلم لیگ نون کے جو ممبرشپ ہیں سینیٹر، 4 سینیٹر ہیں، ان کی درخواستیں جو ہیں نا ان کی ممبرشپ جو ہے منسوخ کر دی گئی ہے، معطل کر دی گئی ہے، منسوخ نہیں معطل کر دی گئی ہے۔ سیکشن 137 جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے کانٹیکس میں باتیں ہو رہی ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی بڑی گہما گہمی رہی۔ ان ساری باتوں پہ بات کریں گے۔ ایک بات جو میں دیکھیں ابھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی ہے، ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیر افضل گراؤنڈ پہ بڑی محنت کر رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ گراؤنڈ پہ جا رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، ایک رائے ہم ہموار کر رہا ہے۔ دوسری طرف پارٹیز کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اپنے طریقے سے لے کر چلنا۔ جیسے میرا ایگریسو رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں ایگریسو رول رکھنا چاہیے۔ ہمارے پارٹی لیڈرز کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ایگریسو رول نہیں ہونا چاہیے، بھی ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو اسی طرح یہاں بس آپس میں مل جل کے کام کیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ عمران خان صاحب سے جیل میں بہت سے لوگ صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اس پہ تفصیلی میں چاہتا ہوں میں تفصیلی بات لے کے ایک ایشو پہ، چیزیں تو بہت سی سامنے آ چکی ہیں، میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ جیل میں دے دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ میں گفتگو علیحدہ کروں۔ شیر افضل مروت والے معاملے میں بھی انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں بھی بات ہو سکے۔ باقی ہر کوئی اپنے ذریعے کام کر رہا ہے، دیکھیں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ بنتا ہے، اور ہمیں جو نظریاتی لوگ ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمیں وہ یاد رکھنی چاہیے۔ شیخ رشید کو 9 مئی کے گرفتار تھانہ پولیس سول لائن تھانے لے گئی ہے، اور نیو ٹاؤن تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ مقامی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ، اتنا عرصہ گرفتار رہے ہیں، یعنی چلے پہ رہے ہیں، تو جتنی بھی یہ گرفتاری ہونی تھی 14 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے راشد شفیق وغیرہ کے لیے، اور ان میں ضمانت کی درخواست جو ہے نا انہوں نے منسوخ کر دی ہے، جبکہ GHQ کے معاملے میں ضمانت کی جو ہے نا ہو سکی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملازمت کے کیس میں سماعت کر رہے تھے۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا پیش ہوئے، انہوں نے توشہ خانہ والے کیس، جو سسپینشن کی بات ہو رہی ہے، توشہ خانہ میں نااہلی کے کانٹیکس میں اور کنوکشن کی سسپینشن کے حوالے سے اور نااہلی کے حوالے سے کہ آپ متفرق درخواست دیں کہ عدالت کے باہر آپ جا کر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اب تو پہلے تو آپ کو یاد ہوگا وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ سکتے تھے ججز فیصلوں سے بولتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں، آج ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں کہ جناب توہین عدالت کی کارروائی شروع جائے۔ میں کہتا رہا ہوں تاریخی طور پر جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں آپ کو یاد ہے لارجر بینچ بنائیں، ہر گیٹ میں فل کورٹ بنا دیں، یہ سارا کچھ کہتے رہے ہیں۔ اب کیوں نہیں فل کورٹ بن رہے؟ اب ہم خیال بینچ کا کانسیپٹ چل رہا ہے، کوئی باتیں نہیں اس پہ ہو رہی، یعنی اس پہ باتیں تو ہونی ہے نا، یہ آپ کریں گے تو آگے ہوگا، اس طرح تو نہیں چل سکتا نا۔ تو یہ ساری باتیں برداشت کرنی پڑنی ہے آپ کو، برداشت کریں۔ اب ڈرنے کی کیا بات ہے، اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ FIA اس وقت میں کہتا رہا ہوں، میں پچھلے 8 سالوں سے 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ریگولیٹ ہو جائے، نہیں ہونے دیا گیا ریگولیٹ، آج کی مصیبت پڑ گئی ہے۔ اب فیس کریں اب اگر آپ کرنا ہے۔ باقی ٹرولنگ جو کر رہی ہے اس کو ٹرولنگ کوئی نہیں روک سکتی، پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں روک سکتی ہے، اسی لیے اور وہاں جو باتیں ہیں دھڑلے سے سامنے کرنی چاہیے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فائز صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ میں 3 فیصلوں پہ بار بار ذکر کرتا ہوں کہ پاکستانی تاریخ میں وہ یاد رکھے جائیں گے، متنازع 3 فیصلے ہیں تینوں کے تینوں، اور ان تینوں میں تینوں کی پروویژنس کو میں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ ایک میں نے چیلنج کر دی ہے، باقی 2 بھی میں بہت جلد
ایک آدھ دن کے اندر میں چیلنج کرنے والا ہوں. ایک تو 232 میں نے چیلنج کر دی ہے، سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے حوالے سے وہ میں نے چیلنج کرنی ہے، اور سیکشن 215 جو بلے کا نشان لے لیا ہے اس کے حوالے سے وہ میں چیلنج کر رہا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں اور عمران خان پر حملے کے 9 مئی کے حوالے سے بات نہیں ہے. عمران خان میں کہ حملے ملزم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ جو ہے محفوظ کر دیا گیا ہے. دونوں فریقین کے عمران خان صاحب جو حملہ کیا تھا وزیر آباد کے حوالے سے اس میں ہے، اس کا جو ملزم ہے اس کی ضمانت جو ہے نا محفوظ کر لی ہے. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے NA 122 اور NA 89 کے حوالے سے. اچھا اس پہ پہلے بات کر لیتے، باقی چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. NA 89 میاں والی ہے. میاں والی میں سوشل سیکیورٹی کی بات کی، وہ نہیں مانی گئی. توشہ خانہ سزا ہونے کی وجہ سے یہ کاغذات نامزدگی مسترد کی. جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سنایا تھا یہاں فیصلہ. الیکشن ٹرائبونل میں ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ یہ سنایا، اس میں بھی پیش ہوا تھا. اور وہاں 2 معاملے رکھے، ایک تو پروپوزر اور سیکنڈر کے پروپوزر کے حوالے سے کہ اس حلقے سے نہیں ہے اس پہ تھا، اور دوسرا مورل ٹرپیچیوڈ میں سزا نہیں، 63(1)H میں سزا نہیں ہے. اور میں نے تاریخی طور پر آپ کو سامنے بتایا تھا، یہ جیسے ابھی 4 سینیٹر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ توشہ خانہ میں وہ بات رہ جائے گی باری. مصدق ملک، اون عباس، صابر شاہ اور سمینہ ممتاز، ان چاروں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے اس کے کانٹیکس میں یہ ہے سالانہ گوشوارے. سیکشن 137 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. آپ سال کے جب آپ آمدن کماتے ہیں جون تک جتنی ہو وہ آپ کو دسمبر تک بتانی ہے، اور اسے اگلے 120 دن کے اندر کارروائی شروع. جیسے یہ گئے نہیں جمع کرائے تو معطل کر دیں، جو کہ اگلے 120 دنوں کے اندر کارروائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے. عمران خان کے کیس میں بھی توشہ خانہ تو میں نے آپ کو بڑی تفصیلی بتا دیا کہ اسپیکر نے کس طرح اپنے اختیارات سے استعمال تجاوز کرتے ہوئے یہ ریفرنس بھیجا تھا، حالانکہ اس کا اختیار ہے نہیں. وہ بار آرٹیکل 63(2) میں چلا چکا ہوں، 63(1)H اور 1P بنتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بھیجا گیا اور الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر کے 8 اگست کو آیا واپس کہہ رہے ہیں آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے. انہوں نے 9 اور 19 ستمبر کو فیصلہ سنا کے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا اور استغاثہ جلانے کو کہا، اور استغاثے میں دلاور عباس نے بعد میں سزا سنا دی. اور یہ لارجر بینچ 5 ممبر بینچ کے سامنے 5 ممبر بینچ اگر میرٹ پہ سن لیتا، یہ فیصلہ زمین سے اڑ جانا تھا، ختم ہو جانا تھا. اور توشہ خانہ جس بنیاد میں عمران خان صاحب ڈالا ہے، عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہ سکتے تھے. اس بنیاد کے اوپر میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ الیکشن ابھی التوا کا شکار ہونے چاہیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان بھی واپس آ جائے اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے طور پر الیکشن لڑ سکتی ہے. وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کو کہا تھا تاکہ مخصوص نشستوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل ساری سامنے آ جائیں اور چیزیں آگے کی سمت کی طرف چل سکیں. اب یہاں لاہور ہائی کورٹ میں مظاہر نے بڑی اچھی بحث کی. انہوں نے دونوں کیسز کے اندر انہوں نے کہا کہ 2 سال کی سزا مورل ٹرپیچیوڈ میں نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ میں نہیں ہے. اور وہ جو ہے نا اخلاقی گراوٹ، یعنی آپ اگر مقدمے کی نوعیت سمجھے نا، وہ مس ڈیکلریشن ہے. اس کو آپ نے کرپٹ پریکٹس کہہ تو دیا، کرپٹ پریکٹس ہے نہیں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ میں بتاتا چلوں. اس لیے اس کو مورل ٹرپیچیوڈ کی طرف ہم نہیں لے سکتے. نہ چیٹنگ کا یہ کیس یہ بناتے پھر، چیٹنگ کا کیس بھی نہیں ہے. یہ بڑا ذکر کرتے رہے کہ جناب سستے خریدے مہنگے بیچے، کوئی بھی ایک ایویڈنس آئی سامنے. چیٹنگ کا کیس تو تب ہے نا کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہو. ایسی چیز تو کوئی سے ریکارڈ کے اوپر سامنے نہیں آئی ہے. اور بڑی ڈیٹیل میں بحث ہو گئی ہے. جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن، فل ممبر 3 ممبر بینچ ہے. امید ہے کل تک فیصلہ یہ سنا دے گا یا پرسوں ایک آدھ دن کے فیصلہ آ جائے گا. اور 156 کے قریب فیصلے پہلے جاری کیے، 55 اور جاری کرنے تھے. اور ان میں یعنی آپ یہیں سے لگا لیں کہ تقریباً 250 کے قریب یہ بنتے ہیں. یعنی کاغذات نامزدگی 859 کاغذات نامزدگی میں یہ تو لاہور کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ لاہور یہ پنجاب کی حد تک بات ہو رہی ہے. اتنی ریٹیں دائر ہوئیں. یہ الیکشن کمیشن کا کردار تھا جو سامنے آ چکا ہے. عمران خان صاحب کی اگر آپ میرٹ پہ سمجھتے ہیں تو میرٹ پہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے، لیکن جو کہ فیصلہ کنوکشن آج بھی برقرار ہے. آئینی طور پر اب کیس لا ایسا ہی ہے، جب تک وہ سسپینڈ نہیں ہوتی. آج سسپینڈ ہو جائے تو کاغذات نامزدگی عمران خان کے منظور ہو جائیں گے اور عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکے گا. اب امید بڑی ہے آگے. اب آپ کے سامنے 2-3 چیزیں اور رکھ دیتا ہوں. اپنا عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ جو ایمل ولی نے معذرت کر لیا توہین عدالت کے کیس میں. انہوں نے عدالت سے معذرت کرنے کی وجہ سے، ورنہ باتیں بڑی باتیں کی گئی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے کاغذات اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا
میں منظوری کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا اور اپیلیں خارج کر دی ہیں، اور اسد 19 اسد کیسر کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور ان کا آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے انتخابی نشان سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ شاہجہاں افریدی کو بوتل، آصف خان کو گاڑی، آفتاب عالم کو بینگن اور شفیع اللہ کو گوبھی کا انتخابی نشان الاٹ کیا۔ یہ ساری درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ ابھی نہیں پہ بینگن شینگن پہ الیکشن لڑیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو بڑی محنت کرنی پڑنی ہے۔ ووٹ آپ آج بھی ڈالیے گا، 70% زیادہ آپ الیکشن اگر جیت جاتی ہیں تو آزاد میں آپ حکومت بنا سکیں گے، اور تبھی قسمت اور مقدر ملک کے بن سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔